بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 43 ہے، 43، نماز کی اہمیت پر حدیث پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو ترک کرنا ہے۔ اس حدیث میں ایک ہی بات بتلائی گئی ہے کہ انسان اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک اور روایت سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، رواہ الترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ تیسری روایت سنیے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ، رواہ الترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ بزرگان محترم، تقریباً ایک ہی مفہوم رکھنے والی 3 روایتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ان تینوں احادیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور کی عظیم ہستیوں میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق ہے۔ کم عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی صحابی تھے جو جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے 19 غزوات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 13,000 احادیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ان 3 احادیث میں مجموعی طور پر 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز کو چھوڑ دینا، نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ جو اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے وہ نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتا، اور جو شخص شرک و کفر میں مبتلا ہو اس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ دوسری بات، کفر اور ایمان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، یعنی جو ایمان والا ہوتا ہے وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کا نماز جیسی اہم عبادت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تیسری بات، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز ہی کا فرق ہوتا ہے۔ جو نماز ادا کرنے والا ہوتا ہے وہ کفر سے محفوظ رہتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ نماز ہی ادا نہیں کرتا۔ یہ 3 حدیثیں ہر مومن و مسلمان بندے سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ اگر واقعی تم اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہو، اس کو حقیقی خالق و مالک اور رب العالمین تسلیم کرتے ہو، اور دل سے اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ رب ذوالجلال اپنی ذات و صفات میں اکیلے اور تنہا ہیں، ان کا کوئی ساجی اور ساتھی نہیں ہے، ان کی ذات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ کسی کو وہ شریک نہیں کیا جا سکتا، اور تم زبان سے اقرار بھی کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے عیب ہے، بے نیاز ہے، تو تم پر یہ لازمی اور ضروری ہے کہ تم اسی رب ذوالجلال کی جانب سے فرض کی گئی نماز کو قائم رکھو اور نماز کے پابند بن جاؤ۔ اگر تم واقعی 5 وقت نمازی بن جاؤ گے تو تم پر سے شرک و کفر اور نفاق کا بدنما داغ ہٹ جائے گا، اور تمہاری یہ خوشخبری آفاقی کتاب دے گی کہ تم واقعی نیک اور صالح بندے ہو، اور تم کو وہ ساری بشارتیں نصیب ہوں گی جو یوم آخرت میں نیکوکاروں کو دی گئی ہیں، اور تم اسی نماز پر قائم و دائم رہو گے اور ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرو گے، اور اسی حالت میں تمہاری موت تمہارا استقبال کرے گی۔
تو یقیناً وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے جس کو متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی نمازی اور پرہیزگار بندے جو ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب بھی ہے، اور وہ قیامت کے دن خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان پر اداسی اور غم چھائے گا، بلکہ وہ خوش و خرم جنت کے خوشگوار ماحول میں ابدی زندگی گزاریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 میں دی گئی بشارت کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔